السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال بڑا ہی عجیب سا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم مبارک کے کس حصے پر حجامہ یا پچھنا لگوایا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ صحیح بخاری میں 2156 نمبر کی روایت ہے۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں، احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی رأسہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر میں پچھنا لگوایا، اپنے سر میں پچھنا لگوایا۔ اور اسی طرح سے صحیح مسلم کی 1203 نمبر کی روایت ہے۔ ابن بحینہ بیان کرتے ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم بطریق مکہ وهو محرم وسط رأسه، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے راستے میں اپنے بیچ سر سے پچھنا لگوایا۔ اسی طرح سے ابو داؤد کی 3860 نمبر کی روایت ہے، اور ترمذی کی 390 نمبر کی روایت ہے۔ ابن ماجہ کی 3483 نمبر کی روایت ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم ثلاثا فی الاخدعین والکاہل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جگہوں پہ اپنے جسم کے 3 مقامات پر پچھنا لگوایا، الاخدعین والکاہل۔ عون المعبود میں اس کی شرح ہے کہ ڈکشنری والے کہتے ہیں الاخدعان عرقان فی جانبی العنق یحجم منہ، گردن کے دونوں طرف جو رگ ہے اس رگ سے نکالا گیا، گردن کے دونوں طرف جو رگ ہے اس سے خون نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلوایا خون۔ اور کاہل کس کو کہتے ہیں؟ ما بین الکتفین وہو مقدم الظہر، دونوں کندھوں کے بیچ اور گردن کے نیچے اور پیٹھ کے شروع میں، پیٹھ کی شروعات ہے اور گردن کا حصہ جہاں پر ختم ہوتا ہے وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگوایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سنت ایک ایک کر کے محفوظ ہے۔ اب اتنی باریک چیز کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم کے کس حصے پر پچھنا لگوایا، یہ تک ذکر ہے۔ اس لیے مسلمانوں اپنی پوری زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزارو، اور جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے کسی کی بھی سیرت اور سنت اور زندگی کے واقعات اتنے محفوظ نہیں جتنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لمحات، روحات، جائیات، یہ تمام کے تمام آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، تمام حرکات اور سکنات محفوظ ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ رب العالمین ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، آپ کی سنت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہمارے لیے نمونہ ہیں، اسوہ ہیں اور قدوہ بھی اور آئیڈیل بھی۔ بس وما توفیقی الا باللہ، توفیق تو رب کائنات ہی
دینے والا ہے۔